آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے لیول 1 ہے اور سبق نمبر 16 ہے، پارہ نمبر 4 ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آج جو ہم صورت شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی ہی عظیم صورت ہے، اور اس صورت کا نام صورت النساء ہے، اور اس کے نام سے ہی آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق احکام ذکر کیے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور احکام ذکر کیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بھی احکام کو ذکر کیا۔ اس صورت کے مقاصد کی طرف آتے ہیں کہ اس صورت کے مقاصد کیا ہیں، تو ان میں سے جو بڑے بڑے مقاصد ہیں اس صورت کے، وہ یہ ہیں کہ اس صورت کے اندر عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے، اس طرح ایمان کے جو مسائل ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے، باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے صحیح ہونے پہ دلائل دیے گئے ہیں، اور اس طرح صورت کے اندر منافقین سے بچنے کی بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ اس طرح جو مسلم معاشرے میں جو خاندان ہے اس کی اہمیت، اس کا ذکر، اور میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان کو کیسے منظم کیا جائے، اور رشتہ داروں کے حقوق، اسی طرح میراث جو ہے اس کے نظام کو واضح کیا گیا ہے، اور جو ترکہ ہے، جو وراثت ہے، اس کی تقسیم کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے جو زمانہ جاہلیت تھا اس کے اندر جب کوئی فوت ہو جاتا تو کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ جس کے ذریعے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ وراثت کی تقسیم کرتے۔ تو اسلام نے وراثت کی تقسیم میں بھی ایک زبردست نظام دیا ہے جو انتہائی عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ اور دیکھیے سورہ نساء کے اندر صرف 3 آیات ہیں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، اور پھر سورہ النساء کی آخری آیت، آیت نمبر 176۔ ان 3 آیات کے اندر پورا علم وراثت اس کو قلم بند کر دیا گیا، اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے مقاصد میں سے کیا ہے کہ جو اسلامی جو ریاست ہے اس کے اصولوں پر جو توجہ ہے وہ دی گئی ہے، اور اس کی جو بنیادیں کیسے مضبوط ہوں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جہاد کا ذکر ہے۔ اور ایک مقصد اس صورت کا یہ ہے کہ جو خون ہے اس کو کیسے تحفظ دیا جائے، کہ ایک مسلمان کو جو خون ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ناحق قتل سے منع کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے قتل کرے گا، جان بوجھ کر قتل کرے گا، تو اس کی جو سزا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس طرح جو اموال ہیں ان کی حفاظت اور یتیموں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، یہ سورہ کے بڑے مقاصد میں سے ہے۔ آج کا جو لیسن ہے اس کا جو پہلا صفحہ ہے اس کے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ جو پہلا موضوع ہے وہ کیا ہے کہ تقوی کا حکم ہے، اور انسان کی ایک نفس تخلیق کا ذکر، رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم ہے، اور ٹاپک نمبر جو 2 ہے وہ کیا ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ ٹاپک نمبر 3 ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرو اگر انصاف کر سکو، اگر انصاف کر سکو، نہیں تو پھر ایک ہی پر گزارا کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اس طرح عورتوں کا حق مہر خوشی دے دو، کراہت کے ساتھ نہیں، بلکہ خوشی ان کا جو حق مہر بنتا ہے وہ
ان کو دے دو۔ اس طرح جو نادان اور یتیم ہوں تو انہیں ان کا مال دے دو۔ یہ پہلے صفحے کے اہم موضوعات ہیں۔ پہلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ ذکر کیا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو، اور پھر دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مرد اور عورتوں کو کیا کیا، پھیلا دیا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کا حکم دیا کہ وہ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جس کے واسطے سے، جس کا تم واسطہ دے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور پھر رشتہ داریوں سے بھی تم ڈرو، یعنی رشتہ داریوں کو توڑنے سے تم ڈرو، یعنی کہ صلہ رحمی کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس، جان سے، واحدۃ، ایک، یعنی ایک جان سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو نفس واحدۃ سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ خلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، یعنی اس جان سے، اس ایک جان سے، ہا ضمیر مؤنث ہے جو لوٹ رہی ہے نفس کی طرف، تو وہ خلق، اور پیدا کیا، منہا، اس ایک جان سے، زوجہا، اس کی بیوی کو۔ تو زوج سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اور حدیث کے اندر اس کی تفسیر آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو بائیں پسلی ہے، اس سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ وہ بث، اللہ نے فرمایا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اور ان کی زوج، جن کا ذکر ہے کہ زوجہا، یعنی ان کی زوج، یعنی حوا علیہ السلام سے پھیلا دیے۔ کیا پھیلا دیے؟ رجالا، مرد، کثیراً، بہت زیادہ، ونساء، اور اسی طرح عورتیں، یعنی بہت زیادہ مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پیدا کیا۔ فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ کون اللہ تعالیٰ؟ الذی، جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ، اس کے ساتھ، یعنی اس کا واسطہ دے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور الارحام، ارحام، رحم ان کی جمع ہے، مراد جو ارحام ہیں ان سے بھی ڈرو، رشتہ داریوں سے بھی ڈرو۔ کیا مطلب رشتہ داریوں سے ڈرو؟ مطلب یہ ہے کہ رشتہ داریوں کو، رشتے ناتوں کو توڑنے سے ڈرو، یعنی قطع رحمی نہیں کرو بلکہ صلہ رحمی کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت کے اندر قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اور اسلام نے صلہ رحمی پر زور دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور اس کو جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں سے قرار دیا ہے۔ ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، رقیب ہے اللہ تعالیٰ تم پر، نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یتیموں کو ان کے جو مال ہیں ان کو وہ دے دو، اور اس مراد کیا ہے؟ کب دے دو؟ یعنی جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، جب وہ سن رشد کو پہنچ جائیں، جب ان کے اندر عقلی اور دینی لحاظ سے صلاحیت پیدا ہو جائے، جب ان کے اندر سمجھداری پیدا ہو جائے اور وہ عاقل بالغ بھی ہوں، بلوغت کو پہنچ جائے، تو اس کے بعد ان کے مال ان کے سپرد کر دینے ہیں۔ تو اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو ان کے مال میں سے ایسا نہیں تم نے کرنا کہ ان کے مال میں سے اچھی اچھی چیزیں تم رکھ لو، اور اس کے بدلے میں جو ردی چیزیں ہیں، جو ناکارہ چیزیں، جو انتہائی گھٹیا چیزیں، تو ان کی جگہ جو تمہاری جو ردی چیزیں ہیں، جو گھٹیا ہیں، وہ رکھ دو، اور ان کی اچھی اچھی چیزیں تم ہتھیار لو، ان کو لے لو۔ تو یہ جائز نہیں ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ وَآتُوا، اور دے دو، الیتامى، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال ان کو دے دو، یتیموں کو ان کے مال ان کو دے دو۔ کب دے دو؟ یعنی جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، اور جب وہ سن رشد کو پہنچ جائیں، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ولا، اور نہ، تتبدلوا، بدل کر لو، اور بدل کر مت لو، الخبیثہ، خبیث کو۔ خبیث کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک،
اور مراد ہے حرام، اور ایک اور اس کا مطلب ہے خبیث کا مطلب ہے ردی چیز، بالطیبی اچھی چیز کے بدلے میں، یعنی یہ نہیں کہ ردی چیز یتیموں کے مال میں تو رکھ دو اور ان کی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، وہ لے دو ان سے، یا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، کہ یتیموں کا مال تمہارے لیے وہ خبیث ہے، اگر تم ناجائز طریقے سے ان کے مال کو کھاتے ہو تو وہ تمہارے حق میں وہ حرام ہے۔ خبیث سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ حرام۔ اور طیب سے مراد جو دوسرا اس کا مطلب ہے وہ کیا ہوگا؟ حلال، کہ تم اپنا جو ہے جو اپنی جو کمائی کا جو حلال ہے، جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ رزق حلال کماؤ، کہ تم وہ چھوڑ کے اس کے بدلے میں تم جو ہے خبیث جو حرام ہے اس کو تم لے لو، تو یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ اموالہم ان کے مالوں کو، اِلَىٰ اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ، الہ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ماں کے معنی میں ہے کہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ ناجائز طریقے سے یا بری نیت سے، اگر کسی کی نیت بری نہیں ہے، اگر کسی کی نیت اصلاح کی ہے تو پھر جائز ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا، انہو بے شک وہ کان ہے خوباً گناہ کبیراً بہت بڑا گناہ، کہ یتیموں کا مال کھا لیا جائے ناجائز طریقے سے ظلم کرتے ہوئے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے کیا کرو؟ بچ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک جو گناہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وہ اکل مال الیتیم، کہ یتیم کا مال کھانا، یہ وہ گناہ ہے کہ جو ایک انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے، جو تباہ و برباد کر دینے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا۔ اگلے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے کہ نا انصافی کا ڈر ہو تو ایک سے زیادہ شادیاں کرو اگر تم انصاف کر سکو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورتوں کا حق مہر ان کو خوشی خوشی دے دو، وَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، وَإِنْ اور اگر خِفْتُمْ تم ڈرو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں میں، یعنی یتیم لڑکیوں میں تم اگر انصاف نہیں کر سکو گے، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، فَانْكِحُوا، پس تم نکاح کرو، مَا طَابَ، جو تمہیں اچھی لگیں، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مَثْنَى، یعنی 2 سے تم نکاح کر سکتے ہو، وَثُلَاثَ، اور 3 سے نکاح کرو، وَرُبَاع، اور 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پس ایک سے نکاح کر لو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ، یا جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی تمہاری لونڈیاں، ذَلِكَ، یہ ادنا زیادہ قریب ہے، کہ اللہ تعولو، کہ تم ظلم نہیں کرو گے، تم انصاف سے نہیں ہٹو گے۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ تھا، اب سلیس ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اگر تم ڈرو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، کہ ان میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں عورتوں میں سے، اور عورتوں میں سے نہیں، ان یتیم بچیوں کے علاوہ، یتیم لڑکیوں کے علاوہ اور عورتیں جو ہیں ان سے تم نکاح کر لو، 2 سے نکاح کرو، 3 سے، 4 سے۔ تو آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں آتا ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہوتا اس طرح تھا کہ بعض لوگ تھے کہ جن کی زیر کفالت، جن کی زیر پرستی میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں، اب وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے مال کی وجہ سے اور ان کے حسن کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے تھے، لیکن ان کا جو مہر ہوتا تھا، جو ان کا بنتا تھا، وہ ان کو نہیں دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری گھر کی لڑکیاں ہیں، تو ان سے وہ نکاح کر لیتے تھے۔ اور دوسرا جو ظلم کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان کے نفقات بھی، نان و نفقہ بھی پورا نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں اگر تم ان سے نکاح کرو گے
اور تمہیں خدشہ ہے، تمہیں ڈر ہے اور تمہیں علم ہے کہ تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ان کو چھوڑو اور جو عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے وہ شادی کر سکتا ہے، 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، ایک وقت میں وہ 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جو غیلان ثقفی تھے، وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ 4 کے علاوہ باقیوں کو تم طلاق دے دو، باقیوں کو تم چھوڑ دو۔ تو پھر جو ہے انہوں نے باقیوں کو چھوڑ دیا تھا، تو صرف اپنے نکاح کے اندر صرف 4 انہوں نے عورتیں رکھی تھیں۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے یا تم عدل نہیں کرو گے، تو فواحدۃ، تو پس پھر ایک، کیا مطلب فواحدۃ، پھر ایک عورت یعنی ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو، گزارا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈی ہیں تمہاری، بھلے بھی کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں تو عدل اس میں واجب ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں۔ اور عدل کن چیزوں میں واجب ہوتا ہے؟ نان و نفقے میں، کپڑے میں، اور اس طرح رات گزارنے میں، تو ان میں عدل جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ ڈر ہو کہ تم ان چیزوں میں بھی اگر عدل نہیں کر سکتے، رات گزارنے میں اور نان نفقے میں اور کسوہ یعنی کپڑے پہنانے میں، یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، اگر ان میں بھی اگر تم عدل انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی، فواحدتاً، پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو، یا جو تمہاری لونڈیاں ان سے تم استمتاع کرو۔ ذالک، یہ ادنا زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تم ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، تم انصاف سے نہیں ہٹو گے۔ وآتوا النساء، اور دے دو النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے جو مہر ہیں، نحلتاً، نحلتاً سے مراد کیا ہے کہ ان کے جو مہر ہیں وہ خوشی خوشی ان کو دے دو، یعنی خوش دلی سے اور راضی ہو کر، راضی خوشی ان کے مہر ان کو دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے، عَنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کو، مِنْهُ، اس میں سے، یعنی مہر میں سے، نفساً، اپنی مرضی سے، دل سے، اگر وہ دل سے تمہارے لیے کوئی چیز مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو فَكُلُوهُ، پس کھاؤ اسے، یعنی اس مہر کو، ہنیئاً مریئاً، یعنی اس حال میں کہ ہنیئاً وہ مزیدار ہے تمہارے لیے، اور مریئاً تمہارے لیے خوشگوار ہے، یعنی حلالاً طیبہ، یعنی تمہارے لیے بالکل حلال ہے اور پاکیزہ ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ لیکن شرط اصل کیا ہے کہ ان نفساً، یعنی کہ اگر وہ اپنی مرضی سے، دل سے تمہیں مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیتی ہیں یا تمہیں واپس لوٹا دیتی ہیں، تو شرط کیا ہے کہ اپنی مرضی سے اور اپنے دل سے، یہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو کہ وہ اس سے ڈر کر تمہیں مہر کا کوئی حصہ واپس دے دیں، یا تم ان سے مطالبہ کرو اور تم ان کا مہر ان سے واپس لے لو، تو اس طرح جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے، اپنی دلی خوشی سے اگر تمہیں مہر میں سے کوئی واپس کر دیتی ہے تو تم لے سکتے ہو، اس میں تمہارے پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ آیت نمبر 5 ہے کہ جو نادان اور یتیم ہوں تو انہیں ان کا مال مت دو، جو نادان ہوں، سفہا، سفیہ ان کی جمع ہے، اور یتیم ہوں تو انہیں ان کا مال مت دو۔ وَلَا تُؤْتُوا، اور مت دو، السُّفَهَاءَ، بے سمجھوں کو، جو بے سمجھ ہیں۔ اور ان میں کون کون سے آتے ہیں لوگ؟ جو چھوٹے بچے ہیں مثال کے طور پہ، وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح نادان، یتیم جو بچے ہیں، جو کم عقل ہوں، نہ تجربہ کار ہوں، یہ سارے سفہاء میں آتے ہیں۔ اموالکم، تمہارے مال، التی، جو جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، قائم رہنے کا ذریعہ، یعنی تمہاری زندگی کا جو گزران ہے وہ اس مال پر ہے،
تو وہ مال ان کو مت دو. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ان کے جو مال ہیں جو تمہارے پاس ہیں، کہ جن کے تم سرپرست ہو، جن یتیموں کے تم سرپرست ہو، جن کے تم والی ہو یا ولی ہو، تو ان کو ان کے مال ان کے سپرد مت کرو. ہاں، کیونکہ وہ کیا ہیں، وہ سفیہ ہیں، وہ بے سمجھ ہیں، اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ ان مالوں کو ضائع کر دیں گے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم ان کے مالوں کی سرپرستی کرے، تم ان کے مال تمہارے پاس ہیں اور وہ تمہارے زیر کفالت ہیں اور تمہاری زیر پرستی میں، تمہاری سرپرستی میں ہیں وہ، تو ان کے مالوں میں سے ہی ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو رزق دو. یعنی ورزقوہم، ان کو کھانے پینے کے لیے اس مال میں سے دو. وقسوم، اور پہناؤ ان کو. وقول، اور کہو. لہم، ان کے لیے، ان کو کہو. قولاً، بات. معروفاً، اچھی بات کہو ان کو، ان سے اچھی بات کرو، نرم بات کہو، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش آؤ. اسی طرح اگر اگر یتیم جو ہے، اگر انہیں تجربہ کار ہے اور کم عقل ہو، تو متولی کو چاہیے، جو اس کا یتیم کا وصی ہے یا اس کا جو ولی ہے، اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال سے اس کے کھانے پینے اور اس کے لباس کا انتظام کرتا رہے، لیکن وہ مال اس کے سپرد مت کرے، وہ مال اس کے سپرد مت کرے. اور مال کب سپرد کرنا ہے؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اس کے بعد ان کے مال ان کو سپرد کر دیے جائیں. ہماری آج کا یہ دوسرا صفحہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں 4 موضوعات ہیں. پہلا جو موضوع ہے وہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ بالغ اور سن رشد کو پہنچ جائیں پھر انہیں مال دے دو. پختگی پر مال حوالے کرو. جب وہ ان کے اندر پختگی پیدا ہو جائے تو پھر ان کے مال واپس کر دو، ان کو ان کے مال حوالے کر دو. وراثت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے. ترکے میں حصے کہ وراثت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے. اسے جو رشتہ دار وارث نہیں، ان سے بھی حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں کچھ مال دیا جائے. اور یتیم کا مال کھانے پر وعید. اور آخری موضوع ہے یتیم کا مال کھانے پر وعید. جی، آیت نمبر 6 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَلُوا، اور آزماتے رہو الیتامى، یتیموں کو، اور یتیموں کو آزماتے رہو حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب بلغوا، وہ پہنچ جائیں النکاح، نکاح کو، یعنی بلوغت کو، یعنی یہاں تک کہ بلوغت کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن، پھر اگر آنستم، اگر تم پاؤ منہم، ان میں رشدن، رشد، یعنی اگر پھر ان میں تم رشد کو پاتے ہو، یعنی سمجھداری کو پاتے ہو، حسن تدبیر کو پاتے ہو کہ اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں. اگر ان کے حوالے اگر ان کے مال کر دیے جائیں، ان کے مال ان کو دے دیے جائیں، تو یہ مال ضائع نہیں کریں گے، ان کے اندر اچھی طرح حسن تصرف کریں گے اور اپنے مالوں کو ضائع نہیں کریں گے. تو فدفعوا، تو پس دے دو الیہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال. تو اس صورت میں ان کے مال ان کو کیا کرو؟ دے دو. ولا تأکلوها، اور مت کھاؤ انہیں، یعنی ان مالوں کو، جو اموال ہیں یتیموں کے تمہارے پاس ہیں، ان اموال کو مت کھاؤ اسرافاً، زیادتی کرتے ہوئے، اسراف کرتے ہوئے، یعنی زیادتی کرتے ہوئے ان مالوں کو مت کھاؤ، فضول خرچی کرتے ہوئے، کہ یتیم کا مال تم کھا جو، فضول خرچی کرو، اپنے ذاتی استعمال میں اس کو فضول خرچی کرتے ہوئے کھا جو، تو اللہ نے اس سے منع کیا. وَبِدَارًا، اور جلدی کرتے ہوئے، کہ تم ان کا مال جلدی کرتے ہوئے کھا جو، کہ ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے تم ان کا مال ختم کر دو، مال اپنے استعمال میں لے آؤ، کھا جاؤ اسے، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے. اللہ نے منع کیا. پھر فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو غنی ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اسے چاہیے کہ وہ بہت زیادہ بچے،
اگر اس کے زیر سرپرستی کوئی یتیم ہے اور وہ یتیم کا ولی ہے اور وہ امیر ہے، غنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بہت زیادہ بچے، فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہو، جو غریب ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ معروف کے ساتھ کھا لے، وہ جانے پہچانے طریقے سے کیا کر لے، کھا لے، یا دستور کے مطابق جو ہے جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ کھا سکتا ہے، فقیر کو اجازت ہے۔ لیکن کس صورت میں؟ کہ جب وہ یتیم کے مال کا اور یتیم کا کیا ہو، ولی ہو، یتیم اس کی زیر کفالت ہے، سرپرستی میں ہے، اور وہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اس کے لیے وقت نکالتا ہے اور اس کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، لیکن وہ فقیر ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ جو یتیم کے مال کی جو نگرانی کر رہا ہے نا، اس کی جو اجرت بنتی ہے معروف کے مطابق وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی ضرورت کے بقدر ضرورت، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا وہ لے سکتا ہے، جب ضرورت اس کی پوری ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ وہ بھی نہیں لے سکتا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم دے دو، الیہم، ان کی طرف، یعنی ان کو جب دے دو، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا، پس گواہ بنا لو، علیہم، ان پر۔ پھر کیا کرو؟ یتیم کا مال جب اس کے حوالے کرو، جب ان کے مال ان کو دے دو، جب تم دے رہے ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ گواہ بنا لینا ہے، تم اس میں گواہ بنا لو تاکہ کل کوئی مسئلہ نہ ہو، کل کوئی اختلاف نہ ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، حسیبہ، حساب لینے والا۔ اور یہ بات دھیان میں رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ اگر تم یتیموں کے مال میں زیادتی کرو گے، اس میں اگر کوئی کمی کر دو گے، یا اس میں سے اچھی چیزیں لے کے اپنی جو بیکار چیزیں وہ رکھ دو گے، یا ان کا مال ناجائز طریقے سے اگر تم کھا لو گے، ظلم کرتے ہوئے کھا لو گے، تو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو بھی تم ظلم زیادتی کرو گے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ لِلرِّجَالِ، آیت نمبر 7 میں وراثت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں کیا ہے کہ وراثت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو دیکھیے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وراثت میں جو عورتیں تھیں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے ایک ایسا نظام پیش کیا کہ جو انتہائی بہترین نظام ہے اور عدل اور انصاف پر مبنی ہے، کہ عورتوں کو بھی حصہ ملے گا جیسے مردوں کو ملتا ہے، اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی ملے گا، حتیٰ کہ جو جنین ہے، جو پیٹ کے اندر ہے، اس کو بھی حصہ ملے گا، اس کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للرجال، مردوں کے لیے، نصیبون، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکا، چھوڑا، الوالدانی، والدین نے، والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں نے، یعنی مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، فوت ہو جاتے ہیں مثلا، تو جو ان کا ترکہ ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیبون، ایک حصہ ہے، ایک نصیب ہے، مما، اس سے جو ترکہ، چھوڑ دیں، الوالدان، والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، یعنی عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، یہ نہیں کہ عورتوں کو محروم کیا جائے گا۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو مرد طاقتور ہوتا تھا، جو لڑکا ہوتا تھا وہ طاقتور، تو وہ مال وراثت لے جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا۔ مما، اس میں سے جو قلہ، جو قلیل ہے، قلہ قلیل سے یعنی کم ہوا، منہ، اس میں سے، او کثر، یا کثیر، زیادہ، یعنی وہ مال جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، چاہے وہ تھوڑا سا مال ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زیادہ مال کیوں نہ ہو، اس میں سے نصیباً، نصیب ہے، نصیباً، نصیب ہے، ایک حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیباً مفروضا، نصیباً مفروضا، کہ یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اس حال میں کہ یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے کہ جو مل کر نہیں رہے گا۔
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَإِذَا، اور جب حضرہ حاضر ہو جائیں القسمتہ تقسیم کے وقت، یعنی قسمت تقسیم کو، یعنی تقسیم کے وقت، یعنی جب مال وراثت تقسیم ہو رہا ہو اس میں حاضر ہو جائیں اولو القربہ قرابت والے، والیتامہ اور یتیم حاضر ہو جائیں، وہاں پہ یتیم آ جائیں، والمساکین اور مساکین آ جائیں، فارزقوہم پس ان کو دو، منہ اس میں سے، اس مال میں سے، وقول اور انہیں کہو، لہم انہیں، قولاً بات، معروفاً معروف کے مطابق اچھی بات ان کو کہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب میت کا مال وراثت تقسیم ہو رہا ہو اور اس میں جو غریب ہیں رشتہ دار اور اسی طرح جو یتیم ہیں یا جو مساکین ہیں، اگر وہ بھی آ جائیں تو جو ورثاء ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے دے دیں۔ اگر وہ نہیں دیتے تو وقول لهم قولا معروفا، ان سے کوئی سختی نہ کریں، کوئی سخت بات ان کو نہ کہیں، بلکہ ان سے نرمی والی بات کریں، ان کو اچھی بات کریں۔ تو یہ اخلاقی ہدایت ہے، یہ کیا ہے؟ ایک اخلاقی ہدایت ہے کہ امداد کے مستحق رشتہ دار جو وراثت میں حصہ دار نہ ہوں انہیں تقسیم کے وقت کچھ دے دیا جائے، جو وراثت کے اندر حصہ دار نہیں ہے، کیونکہ جو حصہ دار ہیں ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے، ان کا تو حصہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ مقرر نہیں ہوا ہے، جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، لیکن یہ امداد کے مستحق ہوتے ہیں، یہ غریب ہیں، مساکین ہیں، اگر یہ آ جاتے ہیں تو ورثاء کو چاہیے کہ ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیں، میت کا جو مال وراثت ہے ترکہ اس میں سے کچھ دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لو ترکو کہ اگر وہ چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، ذریۃ اولاد، ضعافا کمزور، خافوا علیہم تو وہ ڈرتے، علیہم ان کے متعلق، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا چاہیے کہ وہ بولیں، قولا سدیدا سیدھی بات۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو خطاب ہے یتیم کے جو ولی ہیں ان کو ہے، جو یتیم کے جو یتامہ یتیموں کے جو اولیاء ہیں ان کو یہ خطاب ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ان کے جو زیر سرپرستی جو یتیم ہے، ان کی جو زیر کفالت جو یتیم ہے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے تو جیسے اپنی زندگی میں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے ساتھ ایسا اچھا سلوک ہو، ان کے مفاد کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے کی جو اولاد ہیں ان کے متعلق وہ اچھا سلوک کریں اور ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ مت بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور سیدھی بات کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی بات کریں۔ وہ یتیموں کا مال ناحق کھانے کی سزا، ان الذین بے شک جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کے مال، ظلم ظلم کرتے ہوئے، انما سوا اس کے نہیں، یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے بطون میں یعنی اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، یعنی اپنے پیٹوں میں آگ بل رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ اور وہ عنقریب داخل ہوں گے، سعیراً بڑھتی ہوئی آگ میں۔ تو دیکھیے کتنی شدید وعید ہے کہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یتیموں کے مال کو ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، کتنی شدید وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بل رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور وہ بڑھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ہمارا یہ اگلا صفحہ ہے، اس کے 4 موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وراثت میں حصے عدل انصاف سے بچانے کی وصیت کرتا ہے، اور اس طرح وراثت میں اولاد کا حصہ اس کا ذکر ہے، وراثت میں والدین کا حصہ، اس طرح وراثت کی تقسیم وصیت اور قرض کے بعد ہوگی، وراثت میں میاں بیوی کا حصہ اس کا ذکر ہے، کلالہ کی وراثت کی
तकसीम का तरीका कार। जी, अल्लाह ताला तुम्हें विरासत में हिस्से अदल इंसाफ से पहुंचाने की वसीयत करता है और विरासत में औलाद का हिस्सा। देखिए, एक है फुरूज, जो हिस्से हैं कि किसको कितना मिलना है, किसको कितना मिलना है। तो ये हिस्से हैं, वो कितने, कुल 6 हिस्से हैं। देखिए आपके सामने मौजूद है कि पहला जो हिस्सा वो क्या है, निस्फ, आधा, 1/2, और रुबो 1/4, चौथा हिस्सा, सुमन 1/8, 8वां हिस्सा, सुलसान 2/3, 2/3 जिसको कहते हैं, सुलस 1/3 यानी तीसरा हिस्सा। इसके बाद क्या है, सुदस यानी छठा हिस्सा, 1/6। तो अस्हाबुल फुरूज किसे कहते हैं, अस्हाबे फुरूज, हिस्सा लेने वाले वरसा, हिस्सा लेने वाले जो वरसा हैं उनको अस्हाबुल फुरूज कहते हैं। और फुरूज कहते हैं, फर्ज उनकी वैसे जमा है ये, कि वो हिस्से जो मुकर्रर हैं, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, जो मिलने हैं अस्हाबे फुरूज को। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यूसिकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है, एक ताकीदी हुक्म देता है, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी, के लड़के के लिए जो मुज़क्कर है उसके लिए, मर्द के लिए, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मिस्लु बराबर है, हज़ हिस्सा, अल उन्सयैन 2 उनसा का। उनसा किसे कहते हैं, मुअन्नस यानी लड़की, यानी लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है, या मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। फ़इन कुन्ना, फिर अगर वो हों, निसाअन, औरतें, फिर अगर वो औरतें हों, निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनी, 2 से ज़्यादा, यानी एक इंसान फोत हो जाता है और पीछे उसकी 2 बेटियां वारिस होती हैं, या उससे ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, मसलन 3 हैं या 4 हैं, तो फलहुन्ना, तो उनके लिए सुलुसा, 2/3 है, मातरा का, जो उसने छोड़ा, जो उसने छोड़ा उसका 2/3 हिस्सा उसकी जो बेटियां हैं उनको मिलेगा। अगर वो फ़इनकुन्ना निसाअन, फिर अगर वो 2 से ज़्यादा औरतें हैं तो उनके लिए उसका 2/3 है जो उसने छोड़ा। वो इन कानत वाहिदतन, और अगर वो एक हो, व इन, और अगर कानत हो, वाहिदतन एक, यानी एक औरत हो, फलहा, पस उसके लिए है, अन्निस्फु, आधा, यानी उसकी एक बेटी है अगर मसलन, तो उसको आधा मिलेगा। अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उस सूरत में उनको 2/3 मिलेगा। और अगर बेटियां बेटे दोनों हैं तो फिर बेटे का हिस्सा बेटियों से दुगना होगा। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद, वली अबवैहि, और उसके वालिदैन के लिए, लिकुल्लि वाहिदिन, हर एक में से, हर एक के लिए, मिनहुमा, उन दोनों में से, अस्सुदुसु, छठा हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से जो तरक उसने छोड़ा, इन कान लहु वलद, अगर हो उसकी औलाद। देखिए यहाँ पे वालिदैन की विरासत का जिक्र है कि वालिदैन की विरासत, यानी अगर मैयत की औलाद है, अगर मैयत की क्या है, औलाद है, फौत हो जाने वाले की अगर औलाद है और उसके वरसा में उसके वालिदैन हैं और औलाद भी है, तो उस सूरत में माँ और बाप दोनों को 1/6 मिलेगा, 1/6, 1/6 मिलेगा, यानी बाप को भी 1/6 मिलेगा और माँ को भी 1/6 मिलेगा। अगर फोत होने वाले की औलाद है, अगर क्या है, अगर औलाद है, तो उस सूरत में फोत हो जाने वाले के जो वालिदैन हैं, जो जिंदा हैं, उन दोनों को 1/6 मिलेगा, दोनों को 1/6, 1/6 मिलेगा। फ़इन लम यकुल लहु वलद, फिर अगर ना हो उसके लिए वलद, औलाद, वलद से मुराद यहाँ पे क्या है, औलाद, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, दोनों वलद में आते हैं। यानी फौत हो जाने वाला अगर उसकी औलाद नहीं है, वह वरिसा हो, और उसके वारिस बनते हैं अबवा, उसके माँ बाप, यानी उसके वालिदैन उसके वारिस बनते हैं। फली उम्मिही सुलुस, तो उसकी जो माँ है उसके लिए कितना है, सुलुस है, उसके लिए तीसरा हिस्सा है। तो ये वालिदैन की दूसरी सूरत का बयान है
کہ وراثت میں ان کی دوسری صورت کیا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک میت ہے، ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء میں کون ہیں؟ والدین ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد وارث نہیں ہے، اولاد نہیں ہے اس کی، صرف والدین اس کے وارث بن رہے ہیں مثلا. تو اس صورت میں جو ماں ہے اس کا حصہ کتنا ہے؟ سدس ہے، اس کا حصہ 1/3 ہے. ماں کو 1/3 ملے گا، ماں کو 1/3 ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِن پس اگر کانا ہو لہو اس کے لیے، یعنی جو فوت ہو جانے والا ہے، اخوتن اس کے بھائی ہیں، پس لأمہ اس کی ماں کے لیے، یعنی جو فوت ہو جانے والا جو میت ہے اس کی ماں کے لیے کتنا ہے؟ السدس، سدس ہے، چھٹا حصہ ہے، 1/6 ہے. یہ تیسری صورت ہے کہ ایک فوت ہو جانے والا فوت ہو گیا، میت ہے یعنی، اور اس کے بھائی بھی ہیں، اس کے کیا ہیں؟ اس کے بھائی بھی ہیں. اور بھائی کتنے ہیں؟ یعنی کم از کم 2 بھائی اگر اس کے ہیں تو پھر ماں کا حصہ 1/3 سے کتنا ہو جائے گا؟ 1/6 اس کو ملے گا، پھر ماں کو 1/6 ملے گا. لیکن اگر اس کا ایک ہی بھائی ہے تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا، وہ 1/3 سے 1/6 نہیں ہوگا. اگر 2 بھائی ہیں، زیادہ ہیں، تو پھر ماں کو 1/6 ملے گا. اور بھائی سے مراد یہاں پہ تینوں قسم کے بھائی ہیں. دیکھیں بھائی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہیں عینی بھائی، سگے بھائی جن کو کہتے ہیں، شقیق، اشقا، کہ جن کے ماں باپ ایک ہوں. اور ایک ہوتے ہیں اللاتی، کہ جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں. اور ایک ہیں اخیافی بھائی، جن کو کہتے ہیں اخوالی امن. اور ان سے مراد کون ہے؟ کہ جن کی ماں ایک ہو، باپ مختلف ہوں. تو یہاں تینوں مراد ہیں. کوئی بھی ان میں سے ہو، 2 بھائی ہوں یا زیادہ ہوں، تو ماں کو 1/6 ملے گا. پھر فرمایا من بعد وصیت کے بعد، یوسی بہا کہ اس کی وہ وصیت کر جائے، او دین یا قرضے کے بعد، یعنی وصیت کے بعد یا قرضے کے بعد. یعنی جو مال وراثت ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا کفن دفن کا جو معاملہ ہے وہ اس کے پیسوں میں سے ہی کیا جائے گا. اگر میت کا مال ہے تو اس مال میں سے اس کا جو کفن دفن کا جو خرچہ ہے وہ نکالا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کا جو قرضہ ہے نا، جو اس نے قرضہ کسی سے لیا ہے، وہ قرضہ ادا کیا جائے گا. اس کے بعد پھر وصیت کا نمبر ہے کہ اگر اس نے وصیت کی ہو تو پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اگر وہ وصیت کیا ہو شریعت کے مطابق اگر ہو، اور شریعت کے مطابق کیا ہے کہ 1/3 مال، 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. 1/3 مال کے اندر مال کا جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ سے وصیت وہ نہیں کر سکتا. اور ایک اور چیز یہ ہے وصیت کے اندر کہ جو ورثاء ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں، ان کو وصیت نہیں کر سکتا. ان کے علاوہ مثلا کسی کو اگر وصیت کر جائے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن 1/3 مال کے اندر. تو اس کے بعد وصیت جو اس نے کی ہوئی ہے نا، وہ وصیت پوری کی جائے گی. وہ جو مال ہے جو اس نے وصیت کی کہ اتنے پیسے فلاں کو دے دینا میری موت کے بعد، وفات کے بعد، تو وہ وصیت پوری کی جائے گی. اس کے بعد جو مال بچے گا، جو ترکہ بچے گا، وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. تو سب سے پہلا جو کام کیا ہے، جو اس کا کفن دفن کا جو معاملہ ہے وہ اس کے ترکے میں سے، اس کے مال وراثت میں سے نکالا جائے گا. پھر جو اس نے قرضہ کسی سے لیا ہوا ہے وہ قرضہ پورا کیا جائے گا، ادا کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو اس نے وصیت کی ہوئی ہے اگر، تو وہ وصیت پوری کی جائے گی. پھر جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا قرضے سے. حالانکہ قرضہ عملی طور پہ جب ہوتا ہے وہ قرضہ پہلے ادا کیا جاتا ہے، وصیت کا نمبر بعد ہے. لیکن یہاں پہ ذکر پہلے وصیت کا کیا گیا. تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وصیت کو لوگ پورا نہیں کرتے، تو اس لیے ذکر کیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وصیت کی اہمیت ہے، کہ مرنے والے کی وصیت پر عمل کیا جائے، وہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم تمہارے باپ، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جانتے، ایہم کون ان میں سے اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعا فائدہ پہنچانے میں. یعنی تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے
تم نہیں جانتے کہ نفع پہنچانے میں، فائدہ پہنچانے میں کون تم سے زیادہ قریب ہے، کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ فریضۃ من اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، حکیم، اور اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے۔ اور دیکھیے تین ایسے ورثاء ہیں کہ جنہیں ہر حال میں حصہ مل کر رہنا ہے۔ ان میں ایک اولاد ہے کہ اولاد کو ہر حال میں حصہ ملے گا، والدین ہیں ان کو ہر حال میں حصہ ملے گا، اسی طرح جو میاں بیوی ہیں ان کو بھی ہر حال میں حصہ ملے گا۔ تو دیکھیے ورثاء کی دو قسمیں، کہ بعض ایسے ورثاء ہیں کہ جنہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ انہیں ہر حال میں حصہ ملے۔ مثال کے طور پہ پوتے ہیں، اگر بیٹے موجود ہیں تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو نہیں ملے گا، اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر پوتوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر چچا ہیں مثلا تو بیٹوں کی موجودگی میں چچا کو حصہ نہیں ملتا۔ تو اس طرح بعض ایسے ورثاء ہیں، میت کے ایسے ورثاء ہیں کہ جن کو ہر حال میں کیا ہے، وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ ان میں تین قسم کے ورثاء ہیں جن کو ہر حال میں وراثت میں حصہ ملے گا۔ ان میں ایک اولاد ہے، اور والدین ہیں، اور میاں بیوی ہیں۔ اس کے بعد میاں بیوی کے حصے ان کا ذکر ہے کہ اگر ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، وَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہوں ان کی اولاد۔ یعنی اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر ایک انسان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، اگر ایک انسان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، یعنی اس کی جو فوت ہونے والی بیوی ہے اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے شوہر کو مال میں سے آدھا ملے گا، 1/2 ملے گا۔ اگر اس کی فوت ہو جانے والی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے جو وارث بنے گا، اس کا شوہر، اس کو آدھا ملے گا ترکے میں سے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہو ان کے لیے ولد ہو، یعنی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر پس تمہارے لیے ربع ہے، یعنی 1/4 ہے، مما، اس میں سے جو ترک نہ چھوڑا انہوں نے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصین بہا، جو وصیت کر جائیں، او دین، یا قرضے کے بعد، یعنی وصیت پوری کرنے کے بعد یا قرضہ پورا کرنے کے بعد تمہارے لیے کیا ہے، 1/4 ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ اگر ایک انسان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد بھی، اس کی بیوی کی کیا ہے، اولاد بھی ہے، چاہے اس کے پچھلے کسی خامن سے اس کی اولاد ہو، یہ چاہے حالیہ اس کا جو خامن ہے اس سے اس کی اولاد ہو، کسی بھی، یعنی اس کی اولاد ہو اگر، تو اس کا جو وارث بننے والا شوہر ہے اس کو 1/4 ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور لہن، ان کے لیے ربع، چوتھا حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکتم، تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ جی، اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور شوہر کی اولاد نہیں ہے، اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو شوہر کی اولاد نہیں ہے، تو بیوی کے لیے 1/4 ہے، بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر ہو تمہارے لیے ولد، یعنی اولاد، یعنی اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ، پس ان کے لیے، یعنی بیویوں کے لیے، الثُّمُنُ، 8واں حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکتم، تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، توصون بہا، کہ جو تم وصیت کر جاؤ، او دین، یا قرضے کے بعد۔ اور اس سے مراد کیا ہے، یہ بیوی کی وراثت کی دوسری صورت ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس کے شوہر کی اولاد ہے، تو اس بیوی کو پھر وراثت میں سے، شوہر کی وراثت میں سے 8واں حصہ ملے گا، 1/8 ملے گا، چاہے وہ اولاد اس کی کسی پچھلی بیوی سے ہو، کسی بھی بیوی سے ہو، تو اس کو 1/8 ملے گا، اس کو 1/8 ملے گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ
ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ 1/8 ان میں تقسیم ہوگا، برابر ان میں 1/8 تقسیم ہوگا۔ مثلا اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں تو 1/8 ان چاروں بیویوں میں تقسیم ہوگا اگر اس کی اولاد ہے، جو شوہر ان کا فوت ہوا ہے، اگر اس کی اولاد ہے تو ان چاروں بیویوں کے درمیان 1/8 تقسیم ہوگا۔ اگر 3 ہے تو تینوں کے درمیان تقسیم ہوگا، اگر 2 ہیں تو دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، اگر 1 ہے تو اس کو 1/8 ملے گا اگر اس سے اس کی اولاد ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں کلالہ کی وراثت کا بیان ہے۔ دیکھیے جو کلالہ ہے، کلالہ کسے کہتے ہیں کہ کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جو فوت ہو جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ جس کا نہ والد ہو نہ اس کی اولاد ہو، یہ کلالہ ہے۔ یعنی ایک انسان فوت ہو گیا، یہ عورت فوت ہوگی، اب اس کے ورثاء میں نہ ہی والد ہے اس کا، نہ ہی باپ ہے، اور نہ ہی اولاد ہے اس کی جو اس کی وارث بنے۔ اب اس کے ورثاء میں کون ہے؟ مثلا اس کے ورثاء میں اب اس کے بھائی وغیرہ اس کے وارث بن رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ، اور اگر ہو رجل کوئی آدمی، یورث کہ وہ اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، اس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، کلالتاً کلالہ ہو، یعنی نہ اس کا والد ہو نہ اس کا باپ ہو نہ ہی اس کی اولاد ہو، او امراتن، یا کوئی عورت ہو، یعنی عورت کلالہ ہو کہ عورت فوت ہوگی، اب اس کے ورثاء میں نہ اس کا والد ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے کوئی، وَلَوْ أَخٌ، اس کے لیے اس کا ایک بھائی ہو، او اختن، یا اس کی بہن، یعنی ورثاء میں اب کیا ہے، اس کا بھائی اس کا وارث بن رہی ہے، اس کی بہن وارث بن رہی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، پس ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے۔ اگر اس کا ایک بھائی ہے صرف، وہ فوت ہو گیا ہے اور ایک ہی بھائی اس کا ہے وارث بن رہا ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، یا ایک بہن اگر اس کی وارث بنی تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر وہ اس سے زیادہ، یعنی مثلا 2 بھائی ہوں، 2 بہن بھائی ہوں، یا صرف 2 بہنیں ہوں، اگر اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو پس وہ مشترک ہوں گے، پھر ثلثی، تیسرے حصے میں، یعنی کہ پھر اس صورت میں ان کو 1/3 دیا جائے گا، پھر ان کو 1/3 دیا جائے گا۔ تو اس کی صورت کیا ہے کہ اگر ایک انسان وہ فوت ہوا ہے اور وہ کلالہ ہے، یعنی کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا والد ہے، اب اس کے ورثاء میں کیا ہیں، مثلا اس کے 2-3 بہن بھائی ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، تو اس صورت میں ان کو 1/3 ملے گا۔ اب اگر اس کا ایک ہی بھائی ہے یا ایک بہن ہے، صرف ایک بھائی مثلا اس کا وارث بنتا ہے تو اس کو 1/6 ملے گا، یا ایک بہن اگر اس کی وارث ہے، صرف ایک بہن ہے تو 1/6 وہ لے گی۔ لیکن اگر 2 ہیں مثلا، یہ 3 ہیں، یہ 4 ہیں، یہ 5 ہیں، تو پھر ان کو کتنا ملے گا؟ 1/3، وہ 1/3 میں مشترک ہوں گے، وہ 1/3 ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اور یہاں پہ دیکھیے جو بہن بھائی کا جو ذکر ہے، یہ وہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، اخوہ ام ہیں، کہ جن کی ماں ایک ہے اور باپ ان کے مختلف ہیں، یہ وہ والے بہن بھائی ہیں مراد ہیں یہاں پہ۔ من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصی بہا، کہ جس کی وصیت کی جائے، او دین، یا قرضے کے بعد، یعنی قرضہ ادا کرنے میں، وصیت اور قرضے کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ مال اس طرح ثلث تقسیم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ غیر مضارین، کہ اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو، اس حالت میں کہ غیر مضارین، کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وصیت میں نقصان نہ کیا جائے، اور وصیت میں نقصان کیا ہے کہ مرنے والا وہ وصیت کر جائے، ناجائز وصیت کر جائے، مثلا 1/3 مال سے زیادہ وصیت کر جائے، تو یہ ضرر ہے، یہ وصیت کے اندر کیا ہے، یہ ورثاء کو ضرر پہنچانا ہے، جو کہ حرام ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مثلا
جو وارث ہیں ان میں سے کسی کو وصیت ان کے لیے وصیت کر جائے، حالانکہ جو ورثاء ہیں جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ قرضے میں نقصان پہنچانا کیا ہے کہ مرنے والا مرنے سے پہلے جھوٹ بول کے یہ اقرار کر جائے کہ فلاں سے میں نے قرضہ لیا تھا تو اتنے پیسے اس کو دے دو، تاکہ جو باقی ورثاء ہیں ان کا حق مار لیا جائے، تاکہ وہ ان کا پورا حق نہ دینا چاہ رہا ہو۔ تو اس طریقے سے وہ ضرر پہنچانا چاہیے، تو یہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا غیر مضارین، کہ ضرر نہیں پہنچانا۔ وصیۃ من اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاکیدی حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز سے واقف ہے، حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے۔ اگلے سبق کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے وراثت کی تقسیم کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، ورسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ تجری، چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی فوز عظیم ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کرے گا، ان کو پار کرے گا، یدخلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے داخل کریں گے، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کے لیے کون سا عذاب ہے؟ انتہائی رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ کس کے لیے؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کریں گے، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کے مطابق وہ اگر تقسیم نہیں کرتا تو اللہ اور اس کے رسول کی وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ اس طرح جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی جو حدیں ہیں وراثت کے تعلق سے، جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں، جو ان کے مطابق تقسیم کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کا حصہ وہ مار لیا جاتا ہے، عورتوں کا حصہ ان کو نہیں دیا جاتا، مثلا بہنوں کا حصہ ان کو نہیں دیا جاتا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ عورتوں کا حصہ ان کو دیا جائے، جو کمزور ہیں ان کا جو وراثت میں جو ان کا حصہ مقرر ہے ان کو دے دیا جانا چاہیے، ان کا حصہ ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے نہیں لینا چاہیے۔ اللہ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ منکم، دیکھیے زنا کا جو سزا جو تھی، اس کا جو پہلا حکم تھا وہ کیا تھا کہ جب کوئی عورت زنا کر لیتی تھی تو اس کو گھر کے اندر قید کر دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو جاتی۔ اور اسی طرح جو مرد جو بدکاری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، تو اس کو ایذا دی جاتی، اس کو یعنی تعزیراً اس کو مارا جاتا، اس کو ذلیل کیا جاتا، اس کو رسوا کیا جاتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا جو سورہ نور کے اندر ہے کہ جو بدکاری کرنے والا مرد ہے اور عورت ہے، اس کو اگر وہ شادی شدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو حدیث کے مطابق ان کو رجم کیا جائے گا، ان کو سنسار کر دیا جائے گا، گڑھا کھود کے اس مرد یا عورت کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے
تو اس کو گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال کے پھر پتھروں سے مار مار کے یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے، مر جائے، تو سنسار کیا جائے گا. یہ ہے رجم. واللاتی یاتین الفاحشۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو آتی ہیں الفاحشۃ بدکاری کو، یعنی جو عورتیں بدکاری کا ارتکاب کرتی ہیں، فاحشہ کا بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن پس گواہ بنا لو، علیہن ان پر، اربعۃ منکم چار تم میں سے، یعنی چار گواہ جو ہے وہ گواہی دیں، اور چار گواہوں کو تم مردوں کو گواہ بنا لو اپنے میں سے. فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس ان کو بند کر دو، فِي الْبِيُوتِ گھروں میں، حتی یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ موت ان کو اٹھا لے جائے، او يَجْعَلُ اللَّهُ یا اللہ تعالیٰ بنا دے ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ. تو یہ شروع کا حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، جیسے کہ حدیث کے اندر وہ راستہ کیا تھا کہ ان کی سزا مقرر ہوگی کہ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے سنسار ہے، رجم ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں اور زنا کرتے ہیں ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے. واللذان یأتیانہا اور جو دو یأتیانہا ارتکاب کرتے ہیں فحاشی کا، بے حیائی کا، منکم تم میں سے، فآذوہما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کیا دو، ان کو اذیت دو، ان کو ایذا دو. جو دو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں، فحاشی کا ارتکاب کریں، تو ان دونوں کو کیا دو، اذیت دو. فَإِن تَابَا پھر اگر وہ دونوں کیا کریں، توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور دونوں کیا کر لیں آپس میں، وَأَصْلَحَا اور دونوں اپنے آپ کو درست کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو پھر ان سے اعراض کر لو. ان اللہ کان بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہے تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اور اس آیت کے اندر بھی جو سزا بیان ہوئی ہے کہ جو دو فحاشی کا ارتکاب کریں ان دونوں کو ایذا دو، ان دونوں کو کیا دو، ایذا دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے اعراض کرو، ان دونوں سے توجہ کو ہٹا دو. تو یہ جو سزا ہے یہ بھی منسوخ ہے. بعد میں جو سزا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جو سورہ نور کے اندر ہے، اس سے یہ والی اور وہ جو اس سے جو پچھلی آیت ہے آیت نمبر 15 کے اندر جو سزا مذکور ہے، یہ دونوں سزائیں جو ہیں کیا ہوگی، منسوخ ہوگی. آیت نمبر 17 میں یہ ذکر ہے کہ توبہ کن لوگوں کے لیے، کن لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. فرمایا کہ انما التوبۃ کہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ ہے قبول کرنا جس کا، للذین ان لوگوں کے لیے ہے کہ یعملون کہ وہ عمل کرتے ہیں، السوء برائی، یعنی برے عمل کرتے ہیں، بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب بہت جلد، وہ بہت جلد توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک پس یہ لوگ، یتوب اللہ علیہم اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ بڑا علیم ہے، ہر چیز سے واقف ہے، جاننے والا ہے، حکیما اللہ بڑی حکمت والا ہے. تو توبہ کن لوگوں کے لیے ہے کہ جو نادانی کی وجہ سے، جو جذبات میں آ کے وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ثم یتوبون من قریب پھر جو ہے وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. اور اس سے مراد کیا ہے کہ موت کے آثار آنے سے پہلے موت کے آثار نظر آنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو کیا کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا توبہ کن کے لیے نہیں ہے، کن لوگوں توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے کہ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا جب حضر آ جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کے پاس کیا آ جاتی ہے، الموت موت آ جاتی ہے، قال تو کہتا ہے انی بے شک میں تبتو میں توبہ کرتا ہوں، الآن ابھی، وللذین اور نہ ہی وہ لوگ یموتون وہ مرتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی.
کہ جو حالت کفر میں مرتے ہیں، جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، پھر ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے کسی بھی طرح۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ اعتدنا، کہ ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا عذاب، علیما دردناک۔ یعنی کن لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے؟ کہ جو موت کو دیکھ کے پھر توبہ کر لیتے ہیں، جو موت کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو توبہ یاد آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو توبہ کن کی قابل قبول ہے؟ کہ من قریب، جو جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں یہاں جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہیں پہنچ جاتی، جب تک کہ اس کی روح حلق تک نہیں پہنچ جاتی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ جی یہ ہمارا الحمدللہ یہ آخری صفحہ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس میں بھی 4 موضوعات ہیں۔ پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں، بیویوں کے حقوق کا بیان ہے، اور بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے حسن معاشرت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یحل، نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، کیا چیز حلال نہیں ہے؟ ان یہ کہ ترثوا، تم وارث بن جاؤ، النساء، عورتوں کے کرہن، زبردستی، یعنی اے اہل ایمان تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو وہ ایذا دیتا تھا، اس کو تنگ کرتا تھا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر جاتی۔ اب کیا ہوتا کہ اس کا جو مال ہوتا وہ سارے کا سارا مال اس کا لے لیتا، وہ وارث بن جاتا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی کہ وہ اس کو خلا لینے پہ مجبور کر دیتا، اتنا اس کو تنگ کرتا، اس کو اذیت دیتا کہ وہ خلا لینے پر مجبور ہو جاتی، اور پھر اس سے وہ مطالبہ کرتا کہ جو میں نے تمہیں مہر دیا ہوا ہے، حق مہر دیا ہوا، مجھے واپس کرو تب میں تمہیں طلاق دوں گا۔ تو دونوں صورتیں یہ ظلم کی اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کر دی۔ جیسے دوسری صورت اگلے آیت کے اگلے اس میں آ رہی کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور مت ان کو روک رکھو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے جاؤ، بِبَعْضِ، بعض، ما، جو آتَیْتُمُوهُنَّ، جو تم نے انہیں دیا ہے۔ کیا انہیں جو حق مہر دیا ہے وہ تم لے لو، یعنی تم ان پہ ظلم کرو، زیادتی کرو، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کے تم سے خلا لینے پر آ جائیں، اور پھر تم مطالبہ کرو کہ ہاں جو میں نے تمہیں حق مہر دیا تھا مجھے واپس کرو، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور مت روک رکھو ان کو، لِتَذْهَبُوا، تاکہ تم لے لو، بِبَعْضِ، بعض اس کو، ما، جو آتَیْتُمُوهُنَّ، جو تم نے دیا ان کو، یعنی حق مہر، إِلَّا، مگر یہ کہ أَن يَأْتِينَ، کہ وہ ارتکاب کرے، بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کھلم کھلا اگر وہ فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں، کھلم کھلا اگر وہ فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر اس صورت میں جائز ہے، پھر اس صورت میں تمہارے لیے جائز ہے یہ۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاشرت اختیار کرو ان سے، بالمعروف، معروف کے مطابق، یعنی ان سے اچھی رہن سہن رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی طرح ان کے ساتھ رہو، حسن معاشرت سے پیش آؤ۔ جیسے کہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وأنا خیر لأہلی، کہ میں تم سب سے اپنے اہل و عیال کے لیے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فَإِن، پھر اگر كَرِهْتُمُوهُنَّ، تم اگر ناپسند کرو ان کو، یعنی اپنی بیویوں کو، فَعَسَىٰ، تو پس قریب ہے، أَن تَكْرَهُوا، کہ پس ہو سکتا ہے کہ أَن تَكْرَهُوا، کہ تم ناگوار سمجھو، شیئاً، کسی بھی چیز کو تم مکروہ جانو، تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ، وَيَجْعَلُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بنا دے، فیہ، اس میں، خیراً، خیر، کثیراً، کثیر، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر بنا دے تمہارے لیے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر
بیویوں میں تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی چیز ان کی کوئی عادات میں سے کوئی عادت تمہیں ناپسند آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا کر دے، بنا دے۔ اگر تم اپنی بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو تو تم صبر سے کام لو، اور خیر کثیر سے مراد کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ساتھ رکھو گے تو اس سے ہو سکتا ہے اولاد ہو جو تمہارے لیے خیر کثیر ہو، بہت نیک صالح اولاد سے اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نواز دے۔ اور حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو اس سے نفرت مت کرے، اس کی اگر ایک اس کو عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت اس کو اس کی پسند بھی ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، پھر اگر تم ارادہ کرو استبدال زوجین، کہ اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو، یعنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی تم بدل کر لانا چاہو، یعنی ایک کو طلاق دینا چاہو اور اس کی جگہ دوسری کرنا چاہو، تو وَآتَيْتُمْ، اور تم نے دیا ہو احداہن، ان میں سے کسی ایک کو، قنطاراً خزانہ بھی، فلا پس مت تأخذوا، لو منہ اس میں سے شیئن کچھ بھی، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اگر تم بیوی کو طلاق دینا چاہو اور اس کی جگہ دوسری شادی کرنا چاہو، ایک اور سے دوسری سے شادی کرنا چاہو، دوسری کرنا چاہو، تو جس کو تم نے حق مہر دیا ہوا ہے، جس کو تم طلاق دینا چاہ رہے ہو، تو اس سے حق مہر واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی مت لو، اگرچہ تم نے اسے ایک بہت بڑا خزانہ بھی دے دیا ہو حق مہر میں، مہر کے اندر اگر تم نے اس کو خزانہ بھی دے دیا ہے تو تمہارے لیے اس میں سے لینا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے ذکر کیا، آگے فرمایا کہ اتأخذونہ، کیا تم لوگے اس کو، بہتاناً، بہتان باندھتے ہوئے، یعنی ظلم کرتے ہوئے تم لوگے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح گناہ کرتے ہوئے، یعنی اس طرح لینا یہ کیا ہے، یہ بہتان باندھنا ہے، یہ ظلم کرنا ہے، گویا کہ یہ ظلم ہے اور واضح گناہ ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اللہ نے فرمایا کہ کیسے تم لوگے اس کو، یعنی حق مہر کو واپس جو تم نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض سے تعلقات بھی قائم کر چکا ہے، یعنی تمہارے آپس میں تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے صحبت بھی کر چکے ہو، اور اس کے بعد پھر تم جو ہے حق مہر واپس لے رہے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَا، اور انہوں نے لیا ہے تم سے، مِنْكُمْ تم سے، مِيثَاقًا عہد لیا ہے، غَلِيظًا پختہ، اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں، یعنی تمہاری بیویاں تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں، اور وہ پختہ عہد کیا ہے، عقد نکاح ہے، اور عقد نکاح میں کیا ہے کہ مرد سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ تم نے بیوی کو ساتھ اگر رکھنا ہے تو معروف کے ساتھ اس کو ساتھ رکھنا ہے، معروف کے ساتھ، اچھے رہن سہن کے ساتھ، اچھا سلوک کرتے ہوئے، اور اگر چھوڑنا ہے تو احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اب جو ہے چھوڑتے ہوئے یہ مہر کا واپس لے لینا، تو یہ تو اس عہد کی بالکل خلاف ورزی ہے جو انہوں نے تم سے لیا ہوا ہے، تو یہ تو اس عہد کو بھی توڑ دینا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مہر کا واپس لے لینا، جبکہ تعلقات بھی قائم ہو چکے ہوں بیوی سے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 22 میں اور اسی طرح آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے ذکر کیے کہ جو حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو رشتے، جو نسبی جو رشتے ہیں کہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے 7 ذکر کیے ہیں، اور ذات کی وجہ سے جو حرام ہیں وہ 2 ذکر کیے ہیں، اور اسی طرح جو سسرالی رشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ نسب، رضاعت اور سسرال کے وہ رشتے جو حرام ہیں۔ تو دیکھیے
جو رشتے حرام ہیں، ایک تو وہ رشتے ہیں کہ جو ابدی حرام ہوتے ہیں، جو بالکل ابدی ہیں، کہ جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے وہ، جیسے ماں ہے، جیسے بیٹی ہے، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں، بانجیاں ہیں، دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، کہ ان سے جو نکاح ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور بعض وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جو ابدی طور پر حرام تو نہیں ہوتے، لیکن وقتی طور پہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ مثلا جن سے آپ ابھی جس حالت میں ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کی بیوی ہے، اب اس کی جو بیوی کی جو بہن ہے، جو اس کی سالی ہے، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس حالت میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ابدی نہیں ہے، یہ والے رشتے کیا ہیں، ابدی حرام نہیں ہیں۔ تو بعض ایسے رشتے ہیں کہ جو ابدی حرام ہیں، اور بعض ایسے رشتے ہیں کہ جو ابدی حرام نہیں ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، آیت نمبر 22 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت نکاح کرو ما نہ کہا کہ جن سے نکاح کیا ہو آباؤکم، تمہارے باپوں نے، یعنی اپنے باپ کی منکوحہ سے مت نکاح کرو۔ یہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ ایک انسان اپنی یعنی اپنے باپ کی جو منکوحہ ہوتی تھی، جو اس کی ستیلی ماں ہوتی تھی، اس سے نکاح کر لیتا تھا، تو یہ اس کو حرام قرار دے دیے گئے اسلام کے اندر۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت نکاح کرو ما نہ کہا کہ جن سے نکاح کیا آباؤکم، تمہارے باپوں نے، من النساء، عورتوں میں سے، الا مگر ما جو قد یقیناً سلف گزر چکا، یعنی جو گزر چکا، جو ہو چکا وہ ہو چکا، وہ معاف ہے۔ انہو، بے شک، یقیناً وہ، کانا ہے، فاحشتاً، بے حیائی کا کام ہے، وہ مقتاً، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کا باعث ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا، یہ فاحشتاً، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وہ مقتاً، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے ذکر کیے کہ جو حرام ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ حرمت، حرام ہو گئی ہیں، حرام قرار دے دی گئی ہیں، علیکم، تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، یعنی تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، یعنی ان سے نکاح حرام ہے، نکاح جائز نہیں ہے۔ تو ماں کے اندر یہ جو لفظ ہے امہاتکم، اس میں دادی بھی آ جاتی ہیں، اس میں نانی بھی آ جاتی ہیں، آگے ان کی جو مائیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، یعنی مثلا پڑ دادی یا پڑ نانی۔ وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اس میں پوتیاں بھی آ جاتی ہیں۔ وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں۔ وہ عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں۔ وہ خالاتکم، اور تمہاری خالائیں۔ وہ بنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں۔ وہ بنات الاختی، اور تمہاری بانجیاں، یعنی یہ سب حرام ہیں تم پہ۔ وہ امہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی، جنہوں نے ارضعنکم، تمہیں دودھ پلایا، یعنی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وہ مائیں بھی تمہارے لیے کیا ہیں، حرام ہیں۔ تو یہ جو ہیں رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں ان کا ذکر ہے، کہ رضاعت کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے، کہ یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں ہے، لیکن کون سی، رضاعت کی وجہ سے، اور وہ بھی حرام ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں، وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں بھی حرام ہیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، مِنَ الرَّضَاعَةِ، رضاعت کی وجہ سے، یعنی دودھ شریک جو تمہاری بہنیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو عورتیں ہیں
ان کی جو مائیں ہیں، اور اس سے مراد کون ہے؟ ساس. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، تو وہ بھی حرام ہیں. وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری وہ پالی ہوئی لڑکیاں، اللَّاتِي جو فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان عورتوں میں سے، اللَّاتِی جن سے دخلتم بہن جن سے تم نے دخول کیے یعنی تعلقات بھی قائم کر چکے ہو. اور اس سے مراد وہ عورتیں ہیں کہ جو جن سے یعنی وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اور تمہاری وہ ربائب، یہ ربیبہ کی جمع ہے، اور ربیبہ سے مراد کیا ہے کہ جو تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں ہیں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم جو تمہاری گودوں میں ہیں، پرورش پاتی ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، یعنی بیوی کے جو بیٹیاں ہیں، تمہاری بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں جو ان کے پچھلے خامدوں سے ہیں، مثلا یعنی بیوی کی بیٹی جو اس کے پچھلے خامن سے ہے تو وہ بھی حرام ہے اگر اس بیوی سے دخول کر لیا گیا ہو اور اس سے تعلقات قائم کیے جا چکے ہوں، تو پھر اس کی جو بیٹی ہے وہ بھی حرام ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا پھر اگر نہ ہو تم دخلتم بِهِنَّ تم نے صحبت نہ کی ہو ان سے، تعلقات قائم نہ کیے ہوں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے ان سے نکاح کرنے میں. یعنی اگر ایک انسان نے ایک عورت سے صرف عقد نکاح کیا اور تعلقات قائم نہیں کیے اور اس کی طلاق ہوگی، اب جو اس کی بیٹی ہے اس سے وہ شادی کر سکتا ہے. لیکن اگر اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور تعلقات بھی قائم کر لیے، اب اس عورت کو بھی طلاق دے دی، اب وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے یعنی جو اس کے پچھلے شوہر سے بیٹی ہے تو اس سے وہ نکاح کرے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے یہ. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ وَحَلَائِلُ اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی. حلائل حلیلہ کی جمع ہے، جیسے ربائب ربیبہ کی جمع ہے، حلائل حلیلہ کی جمع ہے اور اس مراد بیوی ہے، اور حلائل بیویاں، ابنائکم تمہارے ابنا کی یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین وہ بیٹے تمہارے کہ من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی تمہارے جو صلبی جو بیٹے ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے نہیں، جو تمہارے صلبی حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں. سسرالی رشتے ہیں ان کا ذکر ہے، یعنی ان کی بیٹیاں بھی تمہارے ان کی جو بیویاں ہیں، تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں جو بہو ہیں، یعنی وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں، تمہارا ان سے نکاح جائز نہیں ہے ابدی. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تم پر حرام کر دیے گئے کہ تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھو ایک وقت میں، تو یہ تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. الا ما قد سلف ہاں جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اس پہ معافی ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح نکاح کیا ہوا ہے تو ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، ان کے درمیان تفریق ڈال دی جائے گی. اگر مثال کے طور پہ کسی نے دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا ہوا تو ان کے درمیان یہ مطلب یہ نہیں کہ اب وہ ان کے یعنی نکاح میں رکھنا ان کے لیے جائز ہے، بلکہ جو گناہ ہے وہ معاف ہے اس سے پہلے. اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنے نکاح میں عورت اور لڑکی اور اس کی پھوپھی کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور اس طرح خالہ اور اس کی بھانجی کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، تو وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ممنوع ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو سبحان اللہ، دیکھیے یہ بہت مختصر یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ رشتے جن سے نکاح جو ہے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ کون سے ہیں؟ امہاتکم تمہاری مائیں، نمبر 2 وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں. تو اب جو بھانجیاں ہیں ان کی آگے بیٹیاں وہ بھی حرام ہیں، بھتیجیاں جو ہیں ان کی بیٹیاں وہ بھی حرام ہیں. اسی طرح وعماتکم اور تمہاری جو پھوپھیاں ہیں وہ بھی حرام ہیں.
اسی طرح دادا اور نانا کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں گی. اسی طرح جو وخالاتکم میں نانیاں ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی ساری آ جائیں گی اسی میں. اور نمبر 2 وہ رشتے جن سے نکاح رضاعت کی وجہ سے حرام ہے. رضاعت کی وجہ سے، رضاعت کسے کہتے ہیں؟ دودھ پلانا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. اور دودھ پلانا جو حرام کر دیتا ہے رشتے کو وہ ہوتا ہے کہ جو 2 سال کے اندر انسان پیے. 2 سال کے اندر. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں من الرضاعہ، رضاعت کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے جو تمہاری بہنیں ہیں جو بن جاتی ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. اس طرح سسرالی، نمبر 3 سسرالی رشتے جن سے نکاح حرام ہے وہ کون کون سے ہیں؟ وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں یعنی ساس، وہ بھی حرام ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. تو یہ سارا الحمدللہ ہم ذکر کر چکے ہیں، تو اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.